السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا پہلا روز ہے اور ہم لوگوں کا یہ پہلا سبق ہے۔ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، تو رمضان شریف کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے لیے دستور حیات اور آئین زندگی عطا فرمایا کہ جس کے ذریعہ ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے۔ رضا کے ذریعے سے جنت حاصل کی جا سکتی ہے اور ناراضگی کے ذریعے سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر انسان کو ہمہ وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جنت کی راہ لے رہا ہے یا جہنم کی راہ لے رہا ہے، کہ جنت کی راہ یہ رضا اور خوشی والی راہ ہے اور جہنم کی راہ یہ ناراضگی اور نافرمانی والی راہ ہے۔ تو اگر جنت کے طلبگار ہیں تو جنت میں جانے کے لیے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا، بغیر اس کے وہ ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ان سے بچنا ضروری ہے، بغیر اس کے ہم جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے یہی راستہ بتایا گیا ہے کہ کیا اپنانا ہے تاکہ جنت مل جائے اور کس سے بچنا ہے تاکہ جہنم سے بچا جائے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ایک دعا کے بارے میں سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اس آیت میں دنیا میں بھی بھلائی کی مانگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی کی مانگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور جہنم سے کے عذاب سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دنیا کی بھلائی اسلام ہے کہ اسلام کے اوپر آدمی چلتا ہے تو اللہ کی رضا کی راہ ہے، اس کی پسند کی راہ ہے، اس کی خوشی کی راہ ہے۔ اس پر چلنے سے آدمی اللہ اور رسول کو راضی کر لیتا ہے۔ تو دنیاوی حسنہ یہ ہے
رہ گیا اس کے ساتھ میں دنیا کی چیزیں، تو وہ صرف ہماری ضرورت کے لیے ہیں، اور صرف ہمیں دنیا کی زندگی میں جو مہلت دی گئی ہے اس کو گزارنے کے لیے ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ حقیقت میں وہ حسنہ نہیں ہے، حقیقت میں حسنہ ہم لوگوں کے لیے اسلام ہے، کہ اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو یہ ایسا حسنہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم رہیں تو آخرت بھی اس کے ذریعے سے ہمارے لیے حسنہ بن جائے گی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور دنیا میں آپ کو بہت کچھ ملے، بلکہ سب کچھ مل جائے، مگر آپ کو اسلام نہ ملے تو آپ کو کچھ نہیں ملا، اور کسی آدمی کو کچھ بھی نہ ملے مگر اسلام مل جائے تو اس کو سب کچھ مل گیا ہے۔ اس لیے کہ دین ہی سب کچھ ہے، ساری بھلائیاں دین سے متعلق ہے، کہ پوری دنیا حاصل کر کے دین اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے جائے گا، لیکن اس کی چیزیں مفید نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں دے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ وہ اس کے ذریعے سے آخرت خریدنا چاہے تو خرید نہیں سکتا ہے، کوئی بھلائی اس کو اپنی دنیا سے نہیں مل سکتی ہے بغیر اسلام کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام سب سے بڑا حسنہ ہے، سب سے بڑی بھلائی ہے، کہ باقی جتنی بھی بھلائیاں ہیں ان کو حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ذریعہ اسلام ہی ہے، کہ اسلام کے ذریعہ ہی دوسری چیزوں کو ہم بھلائی میں تبدیل کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی چیز ہمارے لیے بھلائی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایون کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کرنا، وہ بھی اگر ہم کر لے جائیں لیکن ہمارے پاس میں ایمان درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو نماز بھی بھلائی نہیں ہے، روزہ بھی بھلائی نہیں ہے، حج و زکوٰۃ بھی بھلائی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس میں ایمان نہیں ہے۔ ہاں ایمان ہے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز حسنہ بن جائے گی، ایمان ہمارے پاس ہے پھر ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ ہمارے لیے حسنہ بن جائے گا، ایمان ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہم زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ہمارے لیے حسنہ بن جائے گا، ایمان ہمارے پاس ہے اور ہم حج کریں گے تو حج ہمارے لیے حسنہ بن جائے گا، ایمان ہمارے پاس ہے اور ہم دنیا کا مال کما کر کے اللہ کے راستے میں بھلائیوں کے راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ہمارے لیے حسنہ بن جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو بھی ہم حسنہ بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے اسلام و ایمان چاہیے، بغیر اس کے کوئی چیز ہمارے لیے حسنہ نہیں بن سکتی ہے۔ تو ایمان اور اسلام یہ سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑا حسنہ ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو سکھایا گیا کہ رب کی بارگاہ میں اسے مانگنا ہے تو یہ مانگے، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا، اور آخرت کا حسنہ جنت ہے۔ کہ اللہ تعالی اسی اسلام اور ایمان کے ذریعے سے، اور اسلام و ایمان کے بعد نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالی آپ کو وہ جنت عطا فرمائے گا، تو وہ آخرت کا حسنہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت کا حسنہ جنت بھی یہ موقوف ہے اسلام و ایمان کے حسنہ پر۔ اگر اسلام و ایمان کا حسنہ ہمارے پاس میں نہیں ہے تو یہ آخرت کی جنت بھی ہمارے لیے حسنہ نہیں بن سکتی ہے، وہ ہمیں مل بھی نہیں سکتی ہے، پھر صرف اور صرف جہنم ہی۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام اور ایمان ہی حسنہ ہے، اس کو اپنانا اور اس پر رہنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ساری بھلائیاں اسی اسلام و ایمان کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اسلام و ایمان کے بغیر کوئی بھلائی نہیں مل سکتی ہے، نہ دنیا بھلی ہو سکتی ہے نہ آخرت بھلی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو اپنے اسلام و ایمان سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، سب سے زیادہ اس کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ و رسول کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Holy Quran in the blessed month of Ramadan. So in this blessed month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala gave us the way of living by which we can understand what pleases Allah subhanahu wa ta'ala and what displeases Him, because the Quran is a guide for mankind, and in it you can identify what pleases Allah subhanahu wa ta'ala and what displeases Him. So by pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, you eventually attain Jannah, and by displeasing Allah subhanahu wa ta'ala, you go to Jahannam. So this guide of how to identify what pleases Allah and what displeases Him is within the Quran. And the ultimate goal of a Muslim is to please Allah subhanahu wa ta'ala and attain Jannah. So you have to keep in mind which path takes you where. Is the path of something taking you to Jannah, towards the pleasure of Allah, or is it taking you to Jahannam, towards the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala? So that is what you have to keep in mind all the time. Whatever you do in your daily life is to keep your attention, your mind on the path that you are going on. Where does it take you? Does it take you to what pleases Allah or what displeases Allah? So without doing certain things, you cannot reach Jannah. So if the goal of a Muslim is to reach Jannah by pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, then there are certain things a Muslim must do in order to reach Jannah. So there are certain things that you can do and you must do to reach Jannah, and there are certain things that you must stay away from and refrain from in order to go to Jannah and stay away from Jahannam. So things like there are certain obligations that we have to fulfill, otherwise you cannot attain Jannah. And there are certain things that you must stay away from, like the haram things, in order to stay away from Jahannam and to stay away from the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. That, O Allah, give us goodness, greatness in this dunya and also in the hereafter, and save us from the punishment of Jahannam. So in this verse of the Quran, which is in the form of a prayer, Allah subhanahu wa ta'ala says hasana, which is goodness in this dunya. So what is goodness in this dunya? What is meant by goodness in this world? So goodness in this world is iman. If you have iman in this dunya, then you have attained the hasana, which is mentioned in this verse. And in addition to whatever good things that you receive in the dunya, those are all additional to your iman. But the ultimate goodness in this dunya is iman. So if you remain firm on iman, then you gain the goodness of the hereafter. In the verse it says hasana in the hereafter too. So the hasana in this dunya and the hasana in the hereafter are dependent upon each other. So the hasana in the hereafter is attaining Jannah. So to attain Jannah, you must attain the goodness within this dunya first. And the goodness within this dunya is iman. So if you attain iman in this dunya and you stay firm upon this iman, upon this belief, then you will ultimately attain the goodness in the hereafter, which is Jannah. And if you do not have iman in the dunya, then you don't have goodness in the dunya. And if you do not have the goodness in the dunya, which is iman, then you will not have goodness in the hereafter, which is Jannah. So if a person gets everything in this world, he attains everything, all of the wealth and any other beneficial thing within this dunya, he attains everything, but he does not have iman, then in reality this person has nothing. All he has is materialistic wealth. And how far does materialistic wealth take you? It cannot be useful in the hereafter. So a person vice versa, a person who has nothing in this dunya, and nothing of the world, nothing materialistic, but he has iman in this dunya, then he has everything in reality, because he has the goodness of this dunya, and the goodness of this dunya and the goodness of the hereafter are dependent. So he will attain the goodness of the hereafter. So iman and Islam are the ultimate goodness, which is mentioned in this verse, that if you attain iman in this dunya and you have iman in this dunya and you stay firm upon iman in this world, then you will reach the ultimate destination of a Muslim, which is Jannah, and to please Allah subhanahu wa ta'ala. And if you do good deeds without iman, so if a person does not have iman and he does good deeds in this dunya, then those deeds are not accepted, they are not considered rewarding or considered a goodness, because those actions are dependent upon iman.
So things like fasting, salah, zakat, hajj, all of these things, if they are not done with iman, then they are not accepted, or they are not considered a goodness, or there's no reward for it. So reward for actions and benefit in this dunya, goodness in this dunya, is dependent upon iman. So the goodness in the hereafter and the goodness of this dunya are both connected, and if you want to attain the goodness in the hereafter, which is Jannah, you must have iman in this dunya. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون. اللہ جس کو ہدایت دے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ بے راہ بنا دے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہمیں ملی ہے، اس ہدایت پر آدمی آئے تبھی وہ مہتدی، یعنی صحیح معنوں میں وہ ہدایت پر ہے. یعنی ہدایت کی راہ اپنی چوائس نہیں ہے کہ میں اپنی چوائس سے یا اپنی سوچ سے کوئی راستہ بنا لوں اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ میں ہدایت پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، میں درست ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہدایت وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، راستہ وہی ہے جو اللہ بتاتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ ہماری چوائس یہ ہدایت نہیں ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہدایت ہے. اور وہ راستہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کو حاصل ہوا. تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ کی ہدایت ہے کیا چیز؟ یہی اسلام، جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے اور رسول پاک کی سیرت کے ذریعے سے عطا فرمایا، یہ اللہ کی ہدایت ہے. اور جو اس اللہ کی ہدایت پر آئے گا وہی راستے پر ہے، اور جو اس سے ہٹ جائے وہ راستے پر نہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے آدمی بلیف کے اعتبار سے غلط چیز پر جائے یا ایسی چیزوں کو اپنے عقیدے میں اپنائے کہ جو عقیدہ اسلام کے عقیدے کے خلاف جاتا ہے، تو وہ آدمی اپنے عقیدے کے اعتبار سے بہکا ہوا ہے. تو یہ کبھی گمراہ بددین ہوتا ہے، کبھی کافر ہوتا ہے، کبھی منافق ہوتا ہے. وہ صحیح اسلام پر نہیں ہوتا ہے. صحیح اسلام جس کی ہدایت اللہ و رسول نے ہمیں کر دی ہے، اس پر رہنے والا ہی مہتدی ہے. جو اس پر نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اسلام نے ہماری چوائس ختم کر دی، اپنی چوائس باقی رکھی ہے ہدایت کے لیے. دوسرا آدمی ہوتا ہے جو عمل کے اعتبار سے بے راہ ہو جائے. تو اسلام نے ہمیں بلیف کی راہ بھی بتائی ہے اور عمل کی راہ بھی بتائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی بلیف ہم اپنے سے کر سکتے ہو یا عمل ہم اپنے سے کر سکتے ہو. نہیں، بلیف کی راہ بھی بتا دی ہے، عمل کی راہ بھی بتا دی ہے. تو آپ کا بلیف اسلام کے بتائے ہوئی بلیف کے مطابق ہے تو آپ ہدایت یافتہ ہے اپنے عقیدے میں. اور اگر آپ کا عمل اسلام کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہے تو آپ کا عمل ہدایت یافتہ ہے، اس لیے کہ آپ کا عمل اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہے. اگر عقیدہ اس سے ہٹ جائے تو ہمارا ایمان ہی درست نہیں رہے گا، اور اگر ہمارا عمل اس سے ہٹ جائے تو ہمارا طرز زندگی درست نہیں رہے گا، اور جس کی وجہ سے ہم فاسقوں میں شمار ہو جائیں گے. تو جس کا عقیدہ درست نہ ہو وہ کافر اور منافق
اور گمراہ بددین میں چلا جاتا ہے، اور جس کا عمل درست نہ ہو وہ فاسق و فاجر اور گنہگاروں میں چلا جاتا ہے، اور جس کا یہ دونوں درست ہو جائے وہی آدمی سچا مسلمان اور دیندار پرہیزگاروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت وہی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی قرآن کے ذریعے سے اور رسول پاک کی سیرت کے ذریعے سے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت پر رہنے کے لیے ہر وقت اللہ اور رسول کے فرمان کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ اعمال کی ہدایت پر رہ سکتے ہیں اور نہ عقیدے کی ہدایت پر رہ سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے اللہ بے راہ بنا دے تو وہی نقصان والے ہیں۔ تو بے راہ بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو اللہ کی ہدایت سے ہٹ جائے وہ بے راہ ہے، یعنی جو اللہ کی ہدایت سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہے، وہ چاہے عمل کے ذریعے سے ہٹ جائے یا عقیدے کے ذریعے سے ہٹ جائے، مگر عقیدے کے ذریعے سے ہٹ جانے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے نقصان میں ہے، اور اعمال سے ہٹ جانے والا ایک وقت کے لیے نقصان میں ہے کہ یا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو مختلف تکالیف میں ڈال دے گا تو اس کی وجہ سے اس کی دنیا کی زندگی کا سرور خطرے میں چلا جائے گا، یا پھر اگر دنیا میں اس کو اعمال کا پنش نہیں ملا تو آخرت میں ملے گا تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے اعمال خراب ہونے کی وجہ سے، اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے آدمی کو اپنا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ایک آدمی کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا بلیف صحیح ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ غور کرنا چاہیے کہ میرے اعمال صحیح ہیں یا نہیں ہے، اور اس کا راستہ ہمیں قرآن اور نبی پاک کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں سے وابستگی ہی ہماری کامیابی ہے، اور اسے چھوڑنا ہی ہم لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے۔ Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guides, then it is he who is guided, and whoever Allah does not guide, then they are in loss and in ruin. So it is not our choice with regards to what is the correct path. It is set by Allah subhanahu wa ta'ala and has been explained to us by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it is only what Allah subhanahu wa ta'ala has made or has appointed as the correct way, that is the correct way, and aside from it any other way is not the correct way. So it is not our choice that we define the path ourselves and we define actions and beliefs on our own accord or based on our own wishes. It is only what Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam has set as the correct path, that is the correct path. So if a person moves away from the correct path, then he is misguided. And he can be misguided in the sense of aqidah. A person can be misguided by holding the wrong beliefs. This is one form of misguidance. And there is another form of misguidance, meaning moving away from the path of Islam, is by not practicing or not acting upon the way of Islam. So this is also a form of moving away from the correct path. So the correct path, it has both the aqidah, belief, what a Muslim must believe in, and also has the actions. So a person must have both of them in order to be a complete and righteous Muslim. Otherwise, if a person does not have aqidah, the correct aqidah, then in such, depending on what kind of belief the person holds, he can either be misguided, a deviant, or a person can be a outright disbeliever as a result of their misguidance in belief. But from a practicing point of view, for a'mal, for actions, then a person who does not carry out good deeds, then this person is not in ultimate ruin, meaning he will not go to Jahannam eternally, but this person is still in ruin in the dunya and in the hereafter, where he will be punished for the duration of whatever Allah subhanahu wa ta'ala wills, for as long as as a form of punishment for that person. So aqidah misguidance can lead to disbelief and can lead to ultimate ruin in the hereafter. If a person's aqidah is misguided, a person's belief system is wrong, then this person will go to Jahannam eternally, because he does not have iman
So you require iman and you also require actions in order to be a perfect and righteous Muslim. So there is a set way and a set system for aqidah, for belief, what you can believe and what you cannot believe. And there is also a set way, a prescribed way for actions and obligations of how to do them, how not to do them, what is acceptable and what is not acceptable. So if it is in line with Islam, so if the aqidah is in line with Islam, if your actions are in line with Islam, then you are guided. And if your actions and your aqaid are not in line, then you are not upon the correct path. So if you are misguided in aqidah, then it can lead to ultimate ruin due to disbelief. And if you are not practicing, then it can lead to punishment in the hereafter, although a person will not be sent to Jahannam eternally, but it will still result in a person receiving a certain form of punishment. So with regards to actions and with regards to the prescribed way, what we have to know is that it's from Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. What has been set with regards to Islam is from only Allah and His Prophet. It is not from our own whim and desire that we set certain things and certain actions. It is only what Allah has prescribed and what the Prophet ﷺ has prescribed. This is the ultimate guide for a Muslim, and this is where we seek what is moral and what is a sin. This is where we learn this information from, directly from Allah and His Prophet, and we do not make our own choice or we do not make our own desires with regards to the way of Islam. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق ہم بھر دیں گے جہنم کو بہت سارے جناتوں اور انسانوں سے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ان کے پاس میں دل ہیں مگر وہ اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کے پاس میں آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے صحیح معنوں میں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کے پاس میں کان ہیں مگر اس سے وہ صحیح سننے کی کوشش نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہی لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بے راہ. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے ذکر کے فوراً بعد میں نقصان پانے والے لوگوں کی ایک سائن بتائی کہ کون لوگ ہیں جو نقصان میں جاتے ہیں. تو یوں تو دل سب کو ملا ہے، آنکھیں سب کو ملی ہیں، کان سب کو ملے ہیں، مگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سبھی دل رکھنے والے درست راستے پر نہیں ہیں، درست بلیف پر نہیں ہیں. سبھی آنکھ رکھنے والے اس سے درست دیکھتے نہیں ہیں اور سبھی کان رکھنے والے اس سے درست سنتے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعضاء علم کے اعضاء ہیں کہ دل سے بھی ہم باتیں معلوم کرتے ہیں. اس طریقے سے آنکھ سے دیکھ کر کے ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے، کان سے سن کر کے ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو اعضاء ہیں وہ نالج حاصل کرنے کے اعضاء ہیں کہ وہ صرف فائدہ ہی نہیں دیتے سننے کا بلکہ اس سے ہمیں ایک نالج حاصل ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے سے ہمیں درست سننا ہے، درست سوچنا ہے، درست دیکھنا ہے. اور اگر ایسا ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ بھئی دل سے ہم صحیح بلیف پر جائیں، آنکھوں سے ہم حقیقت کو پہچانیں، اس پر آئیں، کان سے اللہ و رسول کی باتوں کو سن کر کے اس سے علم حاصل کرے تاکہ ہم ہدایت کے راہ پر جا سکے. اور آج ہم اپنے دل اور اپنی آنکھ اور اپنے کان سے ہزاروں طرح کے کام لے رہے ہیں، مگر جو کام ہمیں لینا چاہیے
جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ہے، اس پر ہم نہیں جا رہے ہیں۔ کوئی یہ بھی نہیں سوچتا ہے بھائی میرا بلیف صحیح ہے نہیں ہے، چلو میں اس کو درست کروں، جو ملا اس کے ساتھ میں ہو گئے، جو ملا اس کے ساتھ میں چلے گئے، جس نے بلایا اس کی دعوت کو پر لبیک کہہ دیے۔ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ میرا بلیف، میرا عقیدہ مجھے بچانا ہے، اس کے لیے کیسے لوگوں کی گائیڈ لینی چاہیے، کیسے لوگوں کی گائیڈ سے بچنا چاہیے، کس سے قریب ہونا چاہیے، کس سے دور ہونا چاہیے۔ یہ دل جو دیا ہے اس کو ہم صحیح معنوں میں استعمال میں نہیں لا رہے ہیں، اور آنکھوں سے ہمیں حق دیکھنا ہے۔ بھائی قرآن پڑھیں اور اس میں جو اللہ و رسول نے کہا اس پر ہم آ جائیں۔ تو یہ آنکھوں کا فائدہ ہوا کہ بھئی ہم نے دیکھا، قرآن دیکھا، اور اس سے ہم نے سمجھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا کہا ہے، انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ اور اگر ہم خود نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو جو ہمیں اس سے دیکھ کر کے سمجھانے والے ہیں ان کی باتوں کو ہم سنیں، اور ان کانوں کو ان کی باتیں سننے میں ہم استعمال میں لائے تاکہ ہمیں راستہ مل سکے۔ تو دل بھی راستہ بتا سکتا ہے، آنکھ بھی راستہ بتا سکتی ہے، کان بھی راستہ بتا سکتے ہیں، مگر جب ہم ان کو استعمال میں لائیں، اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے مقصد پر صحیح نہیں اتریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ اعضاء ہم نے تمہیں دے کر کے جانوروں سے ہم نے تم کو ممتاز بنایا، کہ جانور بھی دیکھتا ہے مگر اس کا دیکھنا تمہارا دیکھنا زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے، جانور بھی سنتا ہے، اس کا سننا تمہارا سننا زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے، جانور کے پاس بھی دل ہے، اس کا سوچنا تمہارا سوچنا زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں یہ اعضاء کسی اور مقصد کے لیے دیے تھے، اگر تم اس میں نہیں لگا سکتے تو اللہ فرماتا اولئک کالانعام، پھر تو تم بھی جانوروں جیسے ہو گئے، کہ بس جیسے جانور دیکھتا ہے تم نے دیکھا، اس جانور کا کام صرف دیکھنا ہے، عبرت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، جانور کا کام صرف آواز سننا ہوتا ہے، اس سے کسی چیز کا نالج حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم اور وہ دونوں اگر صحیح معنوں میں اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو تو تمہارے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ اعضاء ہم نے تمہیں علم کے لیے دیے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے تم صحیح گائیڈ پر آ سکو، مگر تم نے اس کو کام میں نہیں لایا تو تم اب انسانوں میں بھی نہیں ہو، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے بل ہم اضل، جانور سے بھی زیادہ بے راہ ہے، کہ جانور کے پاس تو شعور نہیں ہے، اللہ نے اس کو وہ صلاحیتیں نہیں دی ہیں، اس وجہ سے وہ بے راہ ہے۔ اور تمہیں تو اللہ نے ان اعضاء کو بھی دیا تھا، ان اعضاء سے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی دیا تھا، اور تم اس کو استعمال میں نہیں لائے تو تم تو جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہونے کے قابل ہو۔ تو اللہ نے پہلا تو اس کو جانور کہا کہ تم کہاں انسان، تم تو جانور ہو، پھر اللہ نے فرما کہ نہیں تم جانور سے بھی بدتر ہو، کہ جانور کے پاس تو ابیلٹی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ایسا ہے، اور تمہارے پاس میں تھی مگر اس کو تم نے راستے پر نہیں لگایا، اس کو فائدے میں نہیں لگا، اس لیے تم اس سے زیادہ بے راہ ہو۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اس کا ریزن بھی بتا دیا، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت والے لوگ ہیں، تم غافل ہو، تمہیں اپنی آخرت کی پڑی نہیں ہے، تمہیں اپنی آخرت کی دائمی زندگی کی فکر نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہوتی نا تو تم ایسے نہیں ہوتے، پھر تم اپنی ہر چیز کو صحیح معنوں میں استعمال میں لاتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے، مگر تمہارے پاس میں یہ جو کمی آئی ہے وہ غفلت کی بنیاد پر آئی ہے، اور وہ غفلت آخرت کی غفلت ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے، اور جہاں چند دن رہنا ہے تم اپنے سارے اوقات اسی کے پیچھے لگا رہے ہو، جہاں دائمر رہنا ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ تمہارے پاس میں نہیں ہے، تو تم غافل ہو، اور یہ غفلت کی بنیاد پر آ رہا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ نے فرمایا غافل مت بنو، یہ غفلت تمہاری دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے، یہ غفلت تمہاری آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ نے اعضاء دیے ہیں، اس کا شکر ادا کرو، جس مقصد کے لیے دیے ہیں ان مقصد کو سمجھ کر کے اس سے وہ فائدہ حاصل کرو تاکہ ہم انسان میں رہ سکے، اور بڑھ کر کے ہم مسلمان ہو کر کے اللہ کے مقبولین میں بھی شامل ہو سکیں۔ In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala
has stated, the summary of which is that Jahannam will be filled with many jinns and many humans, and they are the ones who have a heart but they do not try to understand. They have eyes but they do not try to see. They have ears but they do not try to hear. And because of this, they are like animals. In fact, they are even worse than animals, and Allah says that they are the negligent ones. They have neglected their duty. So after talking about guidance and misguidance in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala explains those who are in ruin or in loss, because they'll be going to Jahannam instead of going to Jannah, so they are in loss, they are in ruin. So Allah explains their characteristics and says that they have been given a heart but they do not try to understand. Yes, so they have a heart, and Allah subhanahu wa ta'ala has given a heart to us to understand. Yes, the heart and the mind, the mental faculties, in order to understand and identify the correct path. And this is also the same with the eyes and ears. These are senses that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, and they are a means of acquiring knowledge. So we acquire knowledge with the senses, so with our brain, with our eyes, ears. These are senses that we use to acquire knowledge, and these senses are the same ones that are used to identify the correct path. So we have to use these senses in order to identify the correct path and stay on the path of guidance. So we are meant to use these senses in order to gain the knowledge of Islam, in order to understand what pleases Allah subhanahu wa ta'ala, what displeases Allah subhanahu wa ta'ala, to stay away from those things that displease Allah, so that we can ultimately we can attain Jannah in the hereafter. All of this is so that we can follow the right path. So these senses were given to us by Allah subhanahu wa ta'ala in order to identify the right path. And a person who uses these senses, uses them responsibly, and uses them as Allah subhanahu wa ta'ala has made them to be used in order to acquire this knowledge, then these people are the ones who will be successful in the hereafter. And it is these very senses that allow us to acquire knowledge. And this is what differentiates us from animals. Animals can see and animals can hear. They also have a heart, they also have a brain. But their hearing and their seeing and their brain and their heart is not similar to ours. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the ability, has given us far greater ability than animals. And if you do not use these senses correctly in order to identify the path of guidance, in order to stay on the right path, in order to acquire knowledge of Islam, then ultimately you are like an animal. That animals do not use these senses for anything beneficial, meaning beneficial for the hereafter, because Allah has not given them the ability. But Allah has given us the ability. So if you do not use this ability that Allah has given you in order to identify the correct path, then it is because of this you are just like an animal. You are using your senses like an animal rather than what Allah subhanahu wa ta'ala gave you those senses for. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that it's even worse than an animal. That at least with animals, Allah subhanahu wa ta'ala hasn't given them the ability to acquire knowledge in order to identify the right path. Allah has not given them the ability, and neither has He made them responsible to do so. But with humans, Allah has given us the ability to acquire this knowledge and to identify the path of guidance. Whereas we have been given this ability and we don't use this ability, then we are worse than animals. So Allah subhanahu wa ta'ala says that people like this, they are negligent. They are negligent in this dunya. They are negligent and they have neglected their duty that is upon them within this dunya. And because of this, they will lose. Because of this negligence within this dunya, they will lose their hereafter. They will lose success, or they will not be successful in the hereafter as a result of being negligent within this dunya, which is a very short span, a very short life in this dunya. For a very small amount of time you stay within this dunya, and because of this dunya you are neglecting your entire hereafter, which is where you will stay eternally, forever. And for just a short amount of time in this dunya you're willing to neglect what is in the hereafter. So Allah subhanahu wa ta'ala explains the attributes of those people who are misguided, and the attributes are that they have a heart but they do not try to understand. They have eyes but they do not try to see. They have ears but they do not try to hear, meaning acquire this knowledge and identify the right path. And because of this, Allah says that they are worse than animals. जानवरों के पास भी डिफेंस का सेंस होता है कि वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं
اور اپنے آپ کو خطرات سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جانور چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ دیکھ لو تو سب کے پاس میں یہ سینس ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو سیف کیسے رکھے, اپنے لائف کو بچا کے کیسے رکھے, اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا کے کیسے رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو یہ طاقت اور یہ عطا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو بھی دفاع کا سینس دیا ہے. اگر ہم لوگ دفاع کا سینس بھی ختم کر دیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم جانوروں سے بدتر کے جانور تو اپنی لائف کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, ہر جانور سب کچھ نہیں کھا لیتا ہے. وہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہی کھاتا ہے, اس کے لیے جو مناسب ہے وہی کھاتا ہے, دوسرا نہیں کھاتا ہے. تو اس طریقے سے جانوروں کے پاس بھی اپنی لائف کو بچانے کا طریقہ موجود ہے. آج کل دیکھو ہم لوگ لاک ڈاؤن ہو گئے. کیوں لاک ڈاؤن ہو گئے؟ کہ بھائی کہتے بھائی کرونا وائرس ہے, ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں لگ جائے گا اور زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, موت آ جائے گی, دنیا چلی جائے گی, میں مر جاؤں گا. حالانکہ یہ دنیا سے مر جانا, یہ اس کو بچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ بھائی مر نہ جائیں. یہ حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی موت لکھی ہوئی ہے, جب اللہ نے چاہا ہے وہ آنے والی ہے, اپنی جگہ پر ہے. لیکن اسباب سے دفاع کا ایک طریقہ اسلام نے بھی ہمیں دیا ہے کہ بھائی ہم سانپ کے منہ میں انگلی نہیں رکھیں گے, دور رہیں گے. پھر اگر کاٹ لیتا ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے. کوئی دشمن ہمارے پیچھے بھاگا ہے تو ہم جان بچانے کے لیے ہر ممکن بھاگیں گے, چھپیں گے, کوشش کریں گے. تو یہ ہماری کوشش ہے. پھر بھی ہم مر جائیں تو پھر کہیں گے یہ تقدیر ہے, یہ اللہ کا فیصلہ. مگر یہ سینس ہمیں ملا ہے کہ دنیا میں ہم اپنی جان بچانے کے لیے اتنی کوشش کر رہے جتنا جانور کر رہا ہے. حالانکہ ایک مسلمان کو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ یہ دنیا کی لائف تو حقیقت میں آخرت کی لائف کو بنانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ ختم ہو جائے گی تو ہم ختم نہیں ہو جائیں گے, ہم ہمیشہ کی زندگی میں پہنچ جائیں گے, جو اس سے بہتر زندگی, جو اس سے لمبی زندگی ہے, جو اس سے اچھی زندگی ہے. تو آج ہم ایک وائرس سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دفاع ہے کہ ہماری جان محفوظ رہ جائے. تو کیا ہمارے پاس میں یہ سینس نہیں ہے کہ یہ فنا ہونے والی زندگی, اس کو تو ختم ہونا ہی ہے, مگر اس کے بعد والی زندگی ہے کہ جس کو ہمارے ہاتھ پر رکھا گیا ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو وہاں کی زندگی بہتر ہو جائے گی. تو کیا ہمارے پاس میں وہ سینس کیوں ختم ہو گیا ہے کہ ہم ہیئر آفٹر کے لیے تیاری کریں, آخرت کے لیے تیاری کریں. تو ایک جانور کا سینس صرف دنیا میں دفاع کا ہوتا ہے اور ایک مسلمان کا سینس دنیا کے ساتھ اپنے آخرت کے دفاع کا ہوتا ہے. ایسا کر سکے صحیح معنوں میں تب ہم کامیاب ہیں, ورنہ ہم کامیاب نہیں ہے کہ دنیا بچا بھی لے جائیں گے پھر بھی بچیں گے نہیں. موت آئے گی تو مرنا تو ہے ہی برحق, آج نہیں تو کل صحیح, مگر آخرت میں مرنا نہیں ہے. تو دفاع سیکھو, تو آخرت کی زندگی کو بچانے کا دفاع سیکھو. یہ سب سے بہتر سینس ہے جس کے جانب قرآن نے ہمیں اشارہ کیا ہے. All animals have a survival instinct, including humans. Whenever they are faced with something that threatens their life, then they have a survival instinct. They will do anything in order to save their life. So we should be preparing ultimately for the hereafter. That today we are staying away from viruses and illnesses in order to save our life, to be protected and save the life of this world. Whereas the life of this world is very limited and it will end one day, and the life of the hereafter will begin, which will last forever. So just as we are staying away from viruses and illnesses in order to protect us within this life, but what about staying away from those things which will ruin our hereafter? So our survival instinct as a Muslim should also should be kept in mind in all circumstances, that we should avoid sins and many other things which are against Islam, which is basically the pursuit of pleasure, maximizing pleasure, which is known as hedonism. In this dunya, maximizing pleasure and all we're doing is chasing the dunya, then this will result in ruin in the hereafter. So our survival instinct as a Muslim should kick in, that this dunya is going to end one day, so I should be preparing for the hereafter. So you should be staying away from all those things which lead to ruin in the hereafter. So the ultimate success in the hereafter is
by staying firm and upon the way of Islam, and the ruin within the hereafter. So being unsuccessful in the hereafter is by putting this world in front of, putting the pleasures of this dunya in front of what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do within this dunya from the point of view of Islam. So the ultimate success is to act upon what Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam have told us to do, and to stay away from all those things which Allah and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam has told us to stay away from. This is the ultimate success for a Muslim. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم صبح میں اٹھو اور رات کو سونے کے لیے جاؤ تو ہمیشہ اس دعا کا ورد رکھو تو اللہ تعالیٰ دن میں بھی آپ کو ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور رات میں بھی ساری پریشانیوں بیماریوں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صبح میں ایک بار پڑھ لو, رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لو. کیسی بھی وبائیں چلے گی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا. تو ہمیں صرف ان اوقات کو یاد رکھتے ہوئے ان دعاؤں کو سیکھ لینا چاہیے اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو کام میں لانا چاہیے, تاکہ کیسے بھی اوقات ہوں لیکن جب بھی ایسی وبائیں آئیں تو پہلے ہی سے ہم نے سامان کر لیا ہو تو ہم محفوظ رہ جائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو یاد کر کے اس کے اوپر بھی عمل پیرا ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.